یہ بجٹ نہیں تھا, یہ IMF کی FIR تھی جو قوم کو پڑھ کے سنائی گئی ہے. 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. اگر ان کو تعلیم دے دی تو ان کو تو سمجھ آ جائے گی. 25 پیسے پر پرسن روزانہ کے حساب سے صحت پہ خرچہ ہوگا. یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو سولر سے کس چیز کا ڈر ہے اور ہماری IPP سے کب جان چھوٹے گی؟ کیا معصومانہ سوال کرتی ہیں. اور علی بابا 40 شور کا مفاد ختم ہو رہا ہے. ایک یہ سمجھتے نہیں, ایک یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اور ریگستان میں کیا کام تھا قائد اعظم سولر پارک کا؟ 100 میگا واٹ 8 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے. فوج آ گئی ہے, اس نے کہا آنے دو, تم دیگیں پکاؤ. انہوں نے کہا جناب فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی ہے. اس نے کہا دیگیں پکاؤ. اس نے کہا جناب فوج قلعے کے باہر آ گئی ہے. اس نے کہا دیگیں پکاؤ. ضیاء الحق صاحب نے انڈسٹریاں لگوائیں, مشرف صاحب نے آ کے ڈیولپمنٹ کی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف قرضے لیے ہیں. IMF کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی, 5500 ارب روپیہ 2 سال کی رشوت. ارے کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آج بھی انڈیا میں 1000 cc سے بڑی گاڑی کسی بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ تو SHO بھی ڈالے لے کے گھوم رہا ہے. جب میرے آقا دنیا سے گئے 9 تلواریں ان کے گھر پہ تھی مگر دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے مگر اس رول کے انگیز ابراہیم اکارڈ والا معاملہ کرانا چاہتے تھے. فیلڈ مارشل صاحب نے ایبسولوٹلی نو کہا. ایک دن چینی کا بھاؤ 2 آنے کلو بڑھ گیا. اس نے DCO کو فون کیا کہ صبح تک اگر ریٹ ٹھیک نہ ہوا تمام DC سسپینڈ کر دوں گا. ریٹ ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں چیریٹی تقریباً 800 ارب روپیہ. اگر یہ چیریٹی نہ ہوتی ادھر افریقہ والا حال ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاز CM صاحبہ نے نہیں خریدا, یہ بیوروکریسی نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کا انسینٹیو ہے, یہ آپ لے لیں. اس وقت 23,000 سے زیادہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ ڈیول نیشنل. ان کی کیا ہے؟ انہوں نے تو بریف کیس پکڑنا اور چلے جانا ہے. سر ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. ہمارے پاس 1 لاکھ گاڑی ہے سرکاری, لنڈن میں صرف 83 گاڑیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو NPTV پوڈ کاسٹ. ناظرین آپ کے ساتھ میں ہوں نایاب بدر. میرے ساتھ آج ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق نے بجٹ 2026 جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اسی سلسلے میں بہت ہی زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, میاں ابوذرشاد صاحب. اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس کے جو صدر رہے ہیں ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب بھی, اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب بھی جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہے ہیں, اور میاں صاحب بھی جو ہیں وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ بجٹ کیسا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویلکم جی. سر ایز اے صدر, ٹھیک ہے, آپ یہ بجٹ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور صدر یہ بجٹ کس طرح کا ہے؟ یہ بجٹ ATM کا بجٹ ہے. اچھا. ATM مشین سے جیسے پیسے نکالتے ہیں یہ اس طرح کا بجٹ آیا ہے. IMF نے ATM مشین لگائی ہوئی ہے جی, اور اس مشین سے وہ پیسے نکالتا جا رہا ہے. جب 8,000 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں ہو, یعنی کہ ٹوٹل بجٹ کا 47% اگر آپ نے صرف سود دینا ہے تو بجٹ تو نہ ہوا, یہ تو مذاق ہے. اور اس مذاق کو آپ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. 45 سال سے یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں ہیں. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ان کی پلاننگ کیا ہے, یہ اس قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, کب تک یہ کھلاڑ چلتا رہے گا. اور میں تو حیران ہوں کہ بجٹ دیتے وقت ان کو شرم نہیں آئی کہ انہوں نے غریب کو کیسے زندہ رکھنا ہے. یہ غربت ناپنے کا فارمولہ ہے, غریب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. 282 روپے 282 روپیز, یعنی کہ $1 میں ایک بندہ کیسے گزارا کرے گا. جو شخص 9,000 روپیہ مہینہ کماتا ہوگا وہ کیسے نظام چلائے گا. اور اس سے زیادہ جو مجھے تکلیف دہ بات ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی اس بجٹ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے, اسپیشلی صحت کے معاملے میں؟ کیا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا ہے. حکومت وقت نے 23,796 ارب روپیہ, تقریباً 24 ارب روپیہ صحت پہ رکھا ہے.
یعنی کہ 25 پیسے پر پرسن روزانہ کے حساب سے صحت پہ خرچہ ہوگا. 25 پیسے؟ جی صرف 25 پیسے. صرف 25 پیسے. 25 پیسے میں ایک پاکستانی کو روزانہ حکومت وقت نے صحت پہ رکھا ہے, جبکہ اس کے انگیسٹ ایک ایم این اے کا ایک دن کا خرچہ 1,98,000 روپیہ ہے. یعنی کہ 700 گنا زیادہ ایک ایم این اے کا خرچہ ہے, جس کو اس غریب عوام نے سلیکٹ کر کے بیچا ہے. جو اسمبلی میں بیٹھا ہے اس کا ایک دن کا خرچہ 1,98,000 روپیہ, اور اس کے بچے کا 25 پیسے سے علاج ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی آسمان ٹوٹا کیوں نہیں, پھٹا کیوں نہیں, زمین پھٹ کیوں نہیں گئی. ان کو بجٹ بناتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ 25 پیسے میں کیسے علاج کریں گے ایک آدمی کا. اور اس سے بڑا ظلم جو کیا وہ انہوں نے رکھا ہے 42,500 روپیہ, یعنی کہ تقریباً ایک بندے کے اوپر 900 روپیہ انہوں نے رکھا ہے. 9,000 روپیہ ایک بندے کے اوپر انہوں نے فی کس رکھا ہے. غربت کی سطح کا پیمانہ, اس میں 85 روپے پر پرسن تو صرف سود ہے ایک بندے کے اوپر, اور 77 روپے روز 77 روپیز پر ڈے حکومت وقت بینک سے قرضہ لے رہی ہے. اور جب مجھے یہ بتائیں کہ 283 روپے میں 162 روپے یہ نکل جائیں تو 121 روپے روزانہ کے ساتھ 3 ٹائم کی روٹی ایک بندہ کیسے کھائے گا. گنجی نہائے گی کیا اور دھوئے گی کیا. اس سے بڑا مذاق کیا ہے کہ 121 روپے میں جاؤ اس کو بولو کہ جاؤ اپنے گھر کا نظام چلاؤ. اچھا سر یہ بتائیے گا, ایک عام آدمی جس کی آمدن بتائی گئی ہے کہ 42,500 ہے, یہ اس کی فکس کر دی گئی ہے, سر وہ 5 لوگ اس کے سر کے اوپر پل رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا سر, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. 10,000 روپے سے کم کرائے پہ اسے جگہ نہیں ملے گی, تو 333 روپے روز اس کا کرایہ بن گیا. 1,000 روپے بجلی کا بل اگر ہو مہینے کا تو 33 روپے روز اس کا بل آ گیا. 500 روپیہ پانی اور واسا کا اگر گن لیں منیمم تو 17 روپے روز اس پہ چلے گئے. 3,000 روپے کا اس کا ایل این جی یا گیس کا بل گنے تو 100 روپے روز اس کا وہ چلا گیا. اگر 22,000 روپے میں وہ کھانا پینا کرے تو فی کس روزانہ 733 روپے 5 بندوں کا خرچہ ہے. اور اگر 2,000 روپیہ بچوں کی فیس ہو تو 67 روپے روز اس کی بچوں کی فیس چلی گئی. اس کی مد میں جا رہے ہیں. اگر دوائی بیمار ہو جائے 5 میں سے ایک بھی تو 50 روپے روز اس کا دوائی کا خرچہ ہے. 1,500 روپے مہینہ یعنی کہ 50 روپے روز اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے. کپڑے جوتے 17 روپے روز, موبائل وغیرہ 17 روپے روز, یعنی کہ 42,500 روپے میں مجھے یہ بتائیں 5 لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک ایم این اے 1,98,000 روپیہ ایک دن کا اس کا خرچہ ہے. 1,98,000 ایک ایم این اے کا ایک دن کا خرچہ. اور ایک طرف 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سرکار چلا رہی ہے, اور یہ غریب آدمی 42,500 روپے میں بد دعائی نہیں دے گا تو کیا کہے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی حکومت وقت کو یا تو دورے پڑ گئے جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. 80,000 کلومیٹر پرائم منسٹر نے سفر کیا, آنیاں جانیاں کی, کیا رزلٹ قوم کے لیے نکلا. یہ رزلٹ نکالنا تھا. اس کو بجٹ کہتے ہیں. 47% آپ کے بجٹ کا سود پہ جا رہا ہے, اور روزانہ کے لیے آپ 20 ارب روپیہ روز کا بینکوں سے ادھار لے رہے ہیں. اس کا مطلب 5 سال کے بعد آپ کا قرضہ تقریباً 2 لاکھ ارب ہو جائے گا. تو سود کی مد میں آپ کو
تقریباً آپ کو سود کی مد میں 20,000 ارب روپیہ دینا پڑے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سادگی کی طرف کیوں نہیں جا رہے, یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ 5 بجٹ انہوں نے دے دیے, اللہ کرے قوم کو ہوش آ جائے. یہ تو 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے جس طرح کہ انہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ تعلیم نہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. کیوں باہر ہیں؟ اس لیے باہر ہیں کہ اگر ان کو تعلیم دے دی تو ان کو تو سمجھ آ جائے گی, شعور آ جائے گا. جب ان کو شعور آ جائے گا تو یہ تو ہمارے گریبان پکڑیں گے. اس لیے کہتے ہیں رہنے دو. آپ نے دیکھا نہیں سکولوں میں گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, دروازے تک نہیں ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے غریب تو سسک کے مر رہا ہے, آپ کی ایوریج لائف کم ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, سوسائڈ ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں, یہ صرف اور صرف غربت کی وجہ سے. میڈم صاحبہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں, طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت لاہور شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ طلاق کے کیسز ہیں. اصل مسئلہ معاشی ہے. اگر آپ کا معاشی سسٹم ہی ٹھیک نہیں تو آپ کیسے سروائیول کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر تو قرضہ صرف 300 ارب ڈالر کے قریب ہوگا, 90,000 ارب ہے. امریکہ کے اوپر 39,000 ارب ڈالر قرضہ ہے, مگر کیونکہ اس کے ڈالر پہ گارنٹی نہیں ہے وہ تو چھاپے جا رہا ہے. اسی لیے تو یہ آپ کی جنگ جو ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی, اصل میں پیٹرو ڈالر ختم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل راز یہ ہے, دنیا کو بیزی رکھو, دنیا ہماری طرف نہ دیکھے. یہ جو معاشرہ ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. کفر کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. چائنا میں, کوریا میں, جرمنی میں, مگر رشیا میں, مگر وہاں ظلم کا نظام نہیں ہے. وہاں فی کا سامدنی اس طرح کا ضلالت نہیں ہے. اس وقت جرمنی میں پاکستانی 4,50,000 روپیہ پر پرسن پر منتھ انکم ہے, اور آپ 42,500 روپیہ دے کے کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ پیش کر دیا. وہ بھائی 25 پیسے میں صحت پہ رکھ کے آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں. یہ بجٹ نہیں, یہ غریب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور یہ مذاق اس طرح کا ہے کہ غربت کی لکیر اتنی نیچے رکھ دی ہے حکومت نے کہ غریب کو غریب کہتے ہوئے شرم آتی ہے. صرف اس لیے اس وقت 6.5 کروڑ کا انڈیکس گورنمنٹ نے بتایا ہے. اگر 75,000 روپیہ بھی تنخواہ ہو تو پھر تو بات کوئی بہتری کی طرف نظر آتی ہے. 42,500 میں غربت کی لکیر نہیں ہے. اس وقت میرے حساب سے پاکستان کی 47% آبادی یعنی کہ 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. اور اگر حکومت وقت نے اسی طرح سود لیا, اسی طرح قرضے لیے اور قرضے بڑھتے گئے, آپ یقین کریں کہ آپ کی 2 سال کے بعد 52% آبادی غربت کی سطح سے نیچے چلی جائے گی. یعنی کہ ہر دوسرا آدمی غریب ہوگا. جو لوگ پہلے زکوٰۃ دیتے تھے وہ اب قرضئی ہو جائیں گے, اور جو قرضہ لے کے پہلے زندہ ہیں وہ خودکشیاں کریں گے, وہ بچوں کو قتل کریں گے, وہ ریلوے لائن کے آگے آئیں گے, وہ پنکھے کے ساتھ لٹکیں گے, اور یا وہ قتل و غارت کریں گے. یہ نظام نہیں, یہ تو انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو ہمارے نصیب اچھے کہ اس سال 41 ارب ڈالر پاکستانیوں نے پاکستان بھیجا ہے. جو لوگ لیبر کرنے گئے ہیں, جو لوگ مزدوری کرنے گئے ہیں, اگر یہ 41 ارب ڈالر نہ آتا تو یہاں تو قحط پڑ جانا تھا. سر یہ وہی پاکستانی ہیں نا جو پاکستان چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں گئے ہیں کمانے کے لیے, دیکھیں اپنے پاکستانی جو ان کی فیملی ہے اس کو پال رہے ہیں. جی آپ حیران ہوں گی کہ 1960 میں ایوب خان صاحب نے جب چمن لائی کو بلایا
تو چون لائی نے جب پیکو فیکٹری دیکھی تو انہوں نے کہا کاش پاکستان نے جو فیکٹری لگائی ہے یہ چائنا میں لگ جائے. یعنی کہ چون لائی صاحب 1960 میں کہتے تھے کہ پاکستان جس طرح ترقی کر رہا ہے کاش چائنا بھی کرے. اور آج دنیا چائنا کی محتاج ہو گئی ہے, ہر گھر میں چائنیز چیزیں, ایون کہ پاکستان ابھی تک سوئی نہیں بنا سکا. ایسے ہی تو آپ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. آپ کی تباہی کا راز جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا نا, اس وقت تو شروع ہوا تھا. اس دن سے لے کے آج دن تک آج تقریباً 52-53 سال ہو گئے ہیں, آپ کے پاؤں نہیں لگے. کاٹیج انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی. صرف علی بابا 40 چور اوپر حکومت کر رہے ہیں. مطلب 55,000 ڈیول نیشنل اس قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انہی کی سیمنٹ ملیں ہیں, وہی ایم این اے اور ایم پی اے ہیں, وہی منسٹر ہیں, وہی جوڈیشری میں ہیں, وہی بیوروکریسی میں ہیں, وہی کالی بھیڑے بزنس مینوں میں بھی ہیں. آپ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے فاٹا پاٹا کے نام پہ فراڈ کیا. موجودہ صدر فیڈریشن کا شیخ عاطف صاحب کی فاٹا پاٹا میں گھی مل ہے. وہ تو میں نے اتنا شور مچا دیا ہے کہ اب فاٹا پاٹا کی تمام انڈسٹری کو ریلیفیں ختم ہوئی ہیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, انہوں نے گدوم نمازائی کو قبرستان بنا دیا, انہوں نے کشمیر کو قبرستان بنا دیا, انہوں نے نوری آباد کو قبرستان بنایا, انہوں نے فاٹا پاٹا کو قبرستان بنانے جا رہے ہیں. جہاں بھی فیسلٹی آتی ہے, جہاں بھی گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے, یہ علی بابا 40 چور وہاں چلے جاتے ہیں اور اس علاقے کو پھر پہلے آباد کرتے ہیں, پھر اس علاقے کو برباد کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ گدھ جو مرا ہوا گوشت کھاتی ہے وہ بھی انڈیا چلی گئی ہے. انہوں نے کہا زندہ گدھیں اتنی ہیں پاکستان میں, یہاں ہماری ضرورت ہی نہیں, گدھیں یہاں سے چلی گئی ہیں, ہجرت کر گئی ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو مردار ہی نہیں ہونے دیتے, یہ زندہ کو کھا جاتے ہیں. یہ قوم اتنی ظالم ہے, زندہ لوگوں کو کھا رہی ہے. اور جو قوم زندہ لوگوں کو کھا جائے, زندہ لوگوں سے مطلب جو خودکشی کر رہا ہے, زندہ لوگوں سے مطلب جو ماں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہے, جب یہ حالات ہو جائیں اور آپ کے ملک ترقی کر رہا ہے, کون سا ادارہ حکومت کا اچھا ہے؟ ریلوے نقصان, پی آئی اے نقصان, اسٹیل مل نقصان, پاسکو نقصان, یوٹیلیٹی سٹور نقصان, یو نیم اٹ یو فائنڈ اٹ. اور آپ حیران ہوگی کہ 20,000 ارب روپیہ انڈین ریلوے کا پروفٹ ہے. 20,000 ارب روپیہ انڈیا ریلوے کا پروفٹ ہے جی. اور آپ حیران ہوں گی کہ صرف 20 کلومیٹر گڑگاؤں انڈیا کا 300 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتا ہے. 300 ارب ڈالر کی. سر یہ بہت بڑا فگر ہے. بڑا فگر ہے, ان کے بجٹ پہ ہے. بالکل. انہوں نے رکشے والوں کو بھی تعلیم دی ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے عوام کو. انہوں نے تعلیم کا معیار بہت اچھا رکھا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, اس وقت دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی میں ان کی اکانومی آ گئی ہے جی. اور آپ کی اکانومی کیا ہے؟ یہ کیا 450 ارب ڈالر؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پدی اور پدی کا شوربہ یو اے ای جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس کی صرف پورٹ کی انکم سالانہ تقریباً 50 ارب ڈالر ہے. کیوں ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں؟ کیوں ہمارے کے پی کے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیوں کشمیر میں پنگے بازی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے ہو رہی ہے کشمیر میں پنگے بازی کہ پانی انڈیا چھیننا چاہتا ہے ہمارا. اور یو اے کیوں پنگے بازی کر رہا ہے؟ کہیں گوادر نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں پورٹ قاسم نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں کراچی پورٹ نہ ڈیولپ ہو جائے. میں تو حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے جو ایسٹ باہر پڑے ہیں وہ پاکستان لے آؤ. مزہ تو تھا اس بجٹ میں یہ اعلان کرتے کہ تمام پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان آنا چاہیے, ہم انہیں انسینٹیو دیں گے. اگر انہوں نے نہیں دیا, یہ بجٹ نہیں, یہ ماتم ہے, یہ
اس قوم کا ماتم ہو رہا ہے. سر انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا بجٹ جو ہے عوام فرینڈلی بجٹ دی ہے, عوام خوش ہوگی اس بجٹ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی پوری نہیں پڑ رہی یہاں پہ. دیکھیں, غریب آدمی کا بجٹ اسی دن ختم ہو جاتا ہے جس دن اسے تنخواہ ملتی ہے. تنخواہ ملتی ہے, پہلے وہ دوائی کے پیسے دیتا ہے, سودا جہاں سے خریدتا ہے, گروسری اس کو پیسے پیمنٹ کی ہوتی ہے. ابھی تو آپ کی جتنی غریب لوگ ہیں یہ تو خدار پہ چل رہے ہیں, قسطوں کی بھی چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیسا بجٹ ہے؟ دیکھیں, آپ نے تعلیم کا معیار اتنا اوپر کر دیا ہے کہ اس سال 750 سیٹیں خالی پڑی ہیں میڈیکل کالج کی, کیونکہ پڑھائی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر کے نکلتا ہے, 1 لاکھ روپیہ مہینہ وہ فیس دیتا ہے, اس کی تنخواہ 70,000 روپیہ. مجھے صحت کی پالیسی بنانے والوں پہ ترس آ رہا ہے. یہ کیا نشے میں بیٹھ کے صحت کی پالیسی بنائی ہے انہوں نے؟ میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. میری باتیں غصے والی ضرور ہیں, مگر میں عوام کا درد آپ کو بتا رہا ہوں. اس ماں باپ سے پوچھے جس نے بچے کو ایم بی بی ایس کرایا ہے, 1 لاکھ روپیہ مہینہ فیس دے کے, اور 50,000 روپیہ 30,000 روپیہ اس کا کھانا پینا پہننا اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ لگا کے 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ڈاکٹر بنانے پہ خرچہ آتا ہے, اور اس کی تنخواہ آپ 70,000 روپیہ رکھتے ہیں. آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. پالیسی بنانے والوں, 45 سال سے تم نے جمہوریت 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 کی ہے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ میں تو جمہوریت کا لفظ کہتا ہوں جیم سے جاہل, جیم سے جہنم. یہ جمہوریت, اس سے تو آمریت بہت اچھی تھی. ایوب خان نے ڈیم بنائے, انڈسٹریاں لگوائیں, ضیاء الحق صاحب نے انڈسٹریاں لگوائیں, کاٹن انڈسٹری لگوائی, مشرف صاحب نے آگے ڈیولپمنٹ کی, ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیولپ کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف قرضے لیے ہیں جو اس وقت 90,000 ارب روپیہ ہے, اور جس کا مارک اپ تقریباً 8,000 ارب کے قریب ہے. وہ تو دعائیں دیں قوم مجھے, میں نے 22% سے مارک اپ کو 11% کرایا. یہ میں جب پریزیڈنٹ تھا تو میری یہ اچیومنٹ تھی کہ میں نے پاکستانی قوم کو سود سے نکالا, ان خون خوروں سے جن کے پروفٹ آپ سنیں. میزان بینک کا ٹوٹل کیپٹل 18 ارب روپیہ, اور 4 سال کا پروفٹ 204 ارب روپیہ. الائٹ بینک کا ٹوٹل انویسٹمنٹ 12 ارب روپیہ, 170 ارب روپیہ 4 سال کا پروفٹ آفٹر ٹیکس. اسی طرح ایم سی بی کا, آپ حیران ہوں گے کہ 3 ارب روپے میں ایم سی بی بینک بکا. آج اس کا پیڈ ایبل کیپٹل جو ہے وہ 12 ارب کے قریب ہے, اس کا پروفٹ 140 ارب روپیہ. میں کیا دکھ سناؤں, سیمنٹ ملوں کا سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے, شوگر ملوں کا سناؤں پروفٹ آپ حیران ہو جائیں گے, کھاد ملوں کا پروفٹ بتاؤں قوم کو تو آپ حیران ہو جائیں گی. کیا کیا میں دکھ سناؤں. سر ابھی ریسنٹلی جیسے پی آئی اے سیل کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو سیل کرنا ٹھیک ہے؟ بہت اچھا کیا, تالیاں بجائیں قوم ساری. 36 جہاز 10 ارب روپے ٹوکن پہ, اور 12 ارب روپے میں پنجاب گورنمنٹ جہاز خرید رہی ہے. یہ تو قوم کو سمجھ نہیں آئی, قوم کو, کہ قوم نے پروٹیسٹ بھی نہیں کیا, اور جمعے کی نماز پہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دے دیتے ہیں اس قوم کو, حکمرانوں کو. میں تو بددعائیں دے رہا ہوں اس کو حکمرانوں کو. یہ وقت کے فرعون ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا, یہ بتانا پڑے گا. کیا یہ حکومت ہے؟ شرم بھی نہیں آئی. ابھی تو قوم دفنا کے باہر نہیں آئی پی آئی اے کو, تو آپ نے 12 ارب کا جہاز خرید لیا. میڈم صاحبہ نہ مجھے تکلیف دے, میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اس غریب عوام سے آئی ایم ایف نے قرضہ لینا ہے, جس کے پاؤں کے نیچے جوتی نہیں, جس کے تن کے اوپر پورے کپڑے نہیں, جس کے بچے سکول نہیں جا رہے. اس قوم کے ساتھ یہ ظلم, اور اتنا سا ظلم, اتنا ظالم تو یزید بھی نہیں تھا.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب یزید ظلم کر رہا تھا تو وہ تو 72 شہزادے تھے جو شہید ہوئے, جی شہزادیاں تھیں. انہوں نے تو اس سے بڑا ظلم کر دیا کہ پاکستان کا پانی بیچ دیا. جب پاکستان بنا تو پاکستان میں لاہور کا واٹر لیول 12 فٹ سے 20 فٹ تھا. آج لاہور کا واٹر لیول 350 فٹ پہ چلا گیا ہے. اور یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ صرف پانی کی جنگ ہے. جی اور انڈیا والوں سمجھ لینا یہ جنگ کشمیر کو شرارتیں کرنے سے ختم نہیں ہوگی. ہم تیار ہیں اور پانی لے کے رہیں گے اور سندھ طاس معاہدہ قائم ہے اور قائم رکھیں گے. اصل بات یہ ہے اسمبلیوں میں یہ باتیں ہونی چاہیے. یہ وہاں بیٹھ کے آئی ایم ایف سے میٹنگیں کرتے ہیں. یہ بجٹ نہیں تھا, یہ آئی ایم ایف کی ایف آئی آر تھی جو قوم کو پڑھ کے سنائی گئی ہے. میں تو آپ کو کیا بتاؤں, میرے جذبات قابو سے باہر ہیں. میں حکومت وقت سے یہی اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, اس قوم پہ ترس کر دو, معاف کر دو اس قوم کو, نہیں تو یہ قوم تاریخ میں بد دعائیں ضرور دے گی. اگر 9 سال کا مغل بادشاہ بابر 9 رتن کے ساتھ حکومت کر سکتا تھا, جس کی تو تعلیم بھی نہیں تھی, 500 سال مغلوں نے حکومت کی. نظر آتا ہے آج بھی بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے, آج بھی آپ کو ان کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بنائی ہوئی ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف یہاں پہ رشوت کے بازار کو گرم کیا ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی, 5500 ارب روپیہ 2 سال کی رشوت, سپیڈ منی. ارے کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, اس قوم کا خیال کر لو, نہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے مگر آپ کی داستانوں میں داستانیں ہوں گی. خدا کے لیے بجٹ نہ دیں, غریب کے اوپر ایف آئی آر نہ کٹیں, غریب کی خودکشیوں کو روکیں. شکر ہے کہ حکومت نے میری بات پہ عمل کیا. میں نے کہا پچھلے ایک پروگرام میں کہ حکومت 14 لاکھ کیس ہیں اس وقت پراپرٹی کے, سول کیس. میں نے کہا خدا کے لیے 9% 10% نہ رکھیں ٹرانسفر فیس. وہ شکر ہے کہ حکومت نے میری بات مان لی, اس کو 1.5% پہ لے آئے. مگر ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے, ان کو دھکے لگانے پڑتے ہیں. جس طرح کوئی گاڑی بند ہو جائے تو دھکا لگانا پڑتا ہے, اس طرح حکومت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دھکا لگانا پڑتا ہے. سنا ہے میں نے دیے تو نہیں, جب 25 کروڑ 40 کروڑ میں سینیٹر بنیں گے تو رزلٹ ایسے ہی آئیں گے. بالکل. اچھا سر, جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی زیادہ تر جو 80% عوام ہے سر وہ محنت کرتی ہے اور محنت کر کے کماتی ہے. جو بجٹ بناتی ہے وہ تو اشرافیہ بناتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اشرافیہ ایک عام انسان جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی اس طریقے سے درد تکلیف کو محسوس کر کے بجٹ بنا سکتا ہے؟ کیا اے سی کے اندر بیٹھ کے ایک عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو باہر دھوپ میں کھڑا ہو کے محنت مزدوری کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا جی. جب 7 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر پہ ایک ٹھیلے والے کو جا کے ٹماٹر کا بھاؤ پوچھا جائے گا تو پھر قومیں اس طرح ہی ترقی کرتی ہیں. قوم ترقی اس طرح نہیں کرتی. آج بھی انڈیا میں 1000 سی سی سے بڑی گاڑی کسی بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ تو ایس ایچ او بھی ڈالے لے کے گھوم رہا ہے, صاحب کے بچے بھی سبزی لینے جا رہے ہیں. کیا انہوں نے ملک بنایا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہو ہمارے پاس 1 لاکھ گاڑی ہے بیوروکریسی میں اور سرکاری. لنڈن میں صرف 83 گاڑیاں, 83 کارز ہیں اونلی. اور آپ حیران ہوں گی کہ پرائم منسٹر آف یو کے وہ فلیٹ میں رہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کاملا جو جرمنی کی پرائم منسٹر تھی 16 سال رہی,
وہ اپنا کچن خود کرتی تھی. اس کا ہسبینڈ پروفیسر تھا. اس نے کہا صرف ہفتے والے دن میں کوکنگ کرتی ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک فیشن شو میں چائنا میں اس نے $5 کا ڈریس پہنا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا آپ تو فیشن شو میں آئی ہیں. اس نے کہا نہیں, اگر میں عوامی لیڈر بننا چاہتی ہوں تو مجھے سادگی اختیار کرنی چاہیے. یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کی حرکتیں اڈاپٹ کر لی, انہوں نے مسلمانوں کے طریقے اڈاپٹ کر لیے, اور ہم دیسی انگریز بن کے یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ دیسی انگریز کرائے کے پیسے, سود کے پیسوں پہ حکومتیں نہیں چلتی. پھر وہی محمد شاہ رنگیلے کا دور آئے گا. انہوں نے پوچھا محمد شاہ رنگیلے سے فوج آ گئی ہے. اس نے کہا آنے دو, تم دیگیں پکاؤ. انہوں نے کہا جناب فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی ہے. اس نے کہا دیگیں پکاؤ. اس نے کہا جناب فوج قلعے کے باہر آ گئی ہے. اس نے کہا دیگیں پکاؤ. انہوں نے کہا یہ فوج فائرنگ کر رہی ہے. اس نے کہا دروازے کھول دو. فوج اندر آ گئی. انہوں نے کہا دیگیں کھاؤ. تو پھر محمد شاہ رنگیلے کو اس نے کہا کہ یہ جو سونے چاندی اور یہ ہیرے پڑے ہیں کھاؤ اس کو تم. اس نے کہا یہ میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا اگر اس کی جگہ تم نے ہتھیار خریدے ہوتے, اسلحہ خریدا ہوتا, جنگ لڑتے, تو آج تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. جب میرے آقا دنیا سے گئے 9 تلواریں ان کے گھر پہ تھیں لٹکی ہوئی, مگر دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. قومیں تو اس طرح ترقی کرتے ہیں جس طرح ایران نے ثابت کر کے دکھایا ہے بالکل ایز اے قوم. اور ہم ایسے دوستی نبھا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, $40 ارب صرف LNG کی کیپیسٹی دے رہے ہیں. $40 ارب جو LNG کی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, 40 ارب اس پہ چلا جاتا ہے ہمارا. یہ ہم کیا سودے بازیاں کر رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں چلنے والی. اچھا سر, ایران امریکہ کی یہ جو جنگ تھی اس میں پاکستان کا بڑا ایک کردار ہے, بڑا بہترین کردار میں سمجھتی ہوں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے اس کردار کو؟ دیکھیں جی, پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, مگر اس رول کے اگینسٹ ابراہیم اکارڈ والا معاملہ کرانا چاہتے تھے جی, اور وہ قوم نہیں مانے گی, اور سعودی عرب نے انکار کر دیا جی, اور پاکستان بھی انکار کرے گا. مگر انہوں نے ہمیں خوشامد کی ہماری بہت, مگر فیلڈ مارشل صاحب نے ایبسولوٹلی نو کہہ دیا. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ قائد اعظم کہہ گئے تھے اسرائیل کو نہیں ماننا. ایک نجائز قابض کو ہم کس طرح مان لیں اس دنیا میں, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں یہ اتنا قحط, اتنی غربت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. 170 ایٹم بم ہمارے پاس ہیں, 172 ایٹم بم انڈیا کے پاس ہیں, کہانی ختم. مگر ہم ایسا پاکستان کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا وجود نہ ہو, اور ہم کسی اور کا وجود بھی نہیں رہنے دیں گے. یہ انڈیا کے لیے میسج ہے اور ہمارے دشمنوں کے لیے بھی میسج ہے کہ ہم ایسا پاکستان کبھی نہیں پسند کریں گے جس میں ہم خطے پہ نہ ہوں. ہم لے ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبیں گے ہی صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا آپ بیوروکریسی کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیں, ایک بندہ MBBS کرتا ہے, ایک بندہ انجینئرنگ کرتا ہے, ایک بندہ خالی BA کرتا ہے, وہ تینوں پاس ہو جاتے ہیں. جو ڈاکٹر ہے وہ پتہ چلتا ہے جی ریلوے کا چیئرمین لگ گیا, جو انجینئر ہے وہ پتہ لگا جی ہیلتھ سیکٹری لگ گیا. ایسا کام فوج میں نہیں ہوتا. آپ کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج کیوں ہے؟ وہاں ایک سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے, انجینئرنگ کور علیحدہ ہے, میڈیکل کور علیحدہ ہے, انفینٹری علیحدہ ہے. بالکل. یہ جو بیوروکریسی کے اس لیے خلاف ہوں کہ برطانیہ نے 200 سال اس خطے میں حکومت کی ہے. اگر ان کا فارمولا ٹھیک ہوتا تو آج برطانیہ 500 میل میں نہ رہ جاتا. یہ بیوروکریسی کی ناکام پالیسیوں نے UK کو ختم کیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ UK ختم ہو گیا, کہیں پاکستان کو یہ کوشش نہ کر دیں یہ بیوروکریسی
غلط طریقے. ان کا فارمولا ہے روکو مت, جانے دو, اور جہاں سے پیسے نہیں ملتے روکو مت جانے دو. یہ ہے بیوروکریسی. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ انگریز, کالے انگریز یہاں چھوڑ گیا ہے. جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا, اور آپ حیران ہوں گے اس وقت 23,000 سے زیادہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں. ان کی کیا ہے, انہوں نے تو بریف کیس پکڑنا اور چلے جانا ہے. رہیں گے تو ہم غریب لوگ یہاں پہ. سر ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں, ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. بس یہ وہ ہیں, یہ پبلک سرونٹ تو ضرور کہلاتے ہیں, مگر پبلک ان کی سرونٹ بنی ہوئی ہے. جس دن پبلک کو ہوش آیا یہ بیوروکریسی ختم ہو جائے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ٹیکس چوری مسئلہ ہے یا کرپشن؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق جی جو میں ایز اے پریزیڈنٹ دی تھی, میں نے انہیں کہا تھا کہ 3 ارب روپے روز کی رشوت ہے. مگر جب انہوں نے اسٹڈی کی اور جب انہوں نے پھر مجھے ملاقات ہوئی, میں آپ کو تصویریں دے دیتا ہوں آئی ایم ایف کی, تو آئی ایم ایف کے چیف نے مجھے کہا کہ 7 ارب 30 کروڑ روپیہ روزانہ کی آپ کی رشوت ہے. اور وہ پھر آئی ایم ایف نے ثابت کیا کہ 5500 ارب روپیہ 2 سالوں میں رشوت گئی. اچھا. اور اس بات کو پھر سیکنڈ کیا محسن نقوی صاحب نے کہ 100 ارب ڈالر یو اے میں گیا ہے 4 سالوں میں. مقصد یہ ملٹیپل پرابلم ہے پاکستان کا. ایک طرف ایس آر او گروپ ہے, جس طرح قرآن پاک پہ ایگزمپشن لی ہوئی ہے پیپر پہ 20 ارب روپے سال کا, تو وہاں پہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے. قرآن پاک کے نام پہ پیپر آ رہا ہے اور رائٹنگ پیپر کر کے بک رہا ہے. اس پہ 45% ٹیکس ہے رائٹنگ پیپر پہ. یہ ظالم قرآن پاک کو نہیں چھوڑتے, اتنے ظالم ہیں. قرآن پاک کو نہیں واقعی چھوڑا. اور میں تو حکومت کو کہا, ایک پروگرام میں نے اس پہ اسپیشل قرآن پاک پہ کیا ہے, میں نے کہا ان کا ڈیٹیل نکلو. اسی طرح ایس آر او گروپ ہے, اسی لیے تو آپ نے بجٹ میں دیکھا نہیں کہ حکومت نے کہا کہ ہم کوئی ایس آر او اب نہیں چھوڑیں گے, سب ایس آر او ایگزمپشن ختم. اسی لیے تو فاٹا پاٹا کی ایگزمپشن ختم کرائی ہے میں نے, کیونکہ جو موجودہ صدر ہیں فیڈریشن کے آتف شیخ صاحب, ان کی فاٹا پاٹا میں گھی مل رہا ہے, اور کیپیسٹی سے زیادہ گھی امپورٹ کر رہے ہیں, ریفائن کر رہے ہیں, اور وہ سارا مال وہاں باہر بیچ دیتے ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا گدون مزئی کا بھی آڈٹ شروع کراؤ. انہوں نے قبرستان بنا دی ہے, میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو کہا. یہ ملی بھگت ہے, یہ مافیا پیسے دیتا ہے, یا اس بندے کو پیسے دیتے ہیں, یا اس سے رشتہ داری کر لیتے ہیں, یا اس بندے کو مروا دیتے ہیں. 3 کام کرتے ہیں یہ لوگ. مافیا کیوں کامیاب ہے پاکستان میں؟ یہ اصل مافیا ہے, یہ اسٹریٹجی ہے ان کی. یس, یا دوستی کر لو, یا رشتہ داری کر لو, یا مروا دو. صحیح. اب میں تو کلیئر لفظوں میں کہتا ہوں کہ بھائی جب دیکھیں آپ کے سامنے ایک کیس آیا سولر کا, میں آپ کو بتاؤں 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی تھی. اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ 2 سال پہلے لاہور میں یہ انکم ٹیکس کے آفس میں, چیف کمشنر کے آفس میں گولی چلنے لگی تھی, پستولیں نکل آئی تھی 28 کروڑ روپے کی رشوت کے لیے. مسئلہ یہ ہے, آپ سچی بات میں بتاؤں کہ ہم دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہی نہیں. اگر ہم آنیسٹی سے کام کریں ہو سکتا ہے یہ کچھ ہو. امیر محمد خان گورنر پنجاب تھے, ایک دن چینی کا بھاؤ 2 آنے کلو بڑھ گیا, اس نے ڈی سی او کو فون کیا, خود نہیں پی ایس کو کہا کہ صبح تک اگر ریٹ ٹھیک نہ ہوا تمام ڈی سی سسپینڈ کر دوں گا. ریٹ ٹھیک ہو گیا. مسئلہ یہاں ہے کہ کرانے والا بھی تو کوئی ہو, اس لیے کیونکہ ہم کروانا نہیں چاہتے, رزلٹ تو پھر ایسے ہی آئے گا. اصل میں کہتا ہوں آپ کا جوڈیشلی سسٹم ٹھیک ہو, جس طرح فوج میں 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے, اس طرح ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا جج پہلے سول جج رہے, تو پھر آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں ہم ٹھیک سسٹم کرنے کی طرف آ نہیں رہے بالکل. اور جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے, 78 سال آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے, اور یہ کام کتنا عرصہ اور چلے گا.
آنے والی نسل یہ برداشت نہیں کرے گی. سر ابھی سے ہی آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو پاکستانی ہیں وہ باہر موو کر رہے ہیں, وہ اپنی انویسٹمنٹ دبئی میں جا کے کر رہے ہیں. تو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا کس طرح سے نقصان ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کو کاٹن انڈسٹری کے اوپر زور دینا چاہیے, اور کاٹن انڈسٹری کے لیے جس طرح ایوب خان نے فیکٹریاں لگا کے دی تھیں, ایک بہت بڑی اپرچونٹی سامنے پڑی ہے. دیکھیں اس وقت ایک گاڑی کا وزن ایوریج 500 کے جی سے لے کے 700 کے جی ہے. چائنا اس کو 10,000 روپے کلو لویا بیچ رہا ہے. وہ پاگل ہے کہ اب وہ غلط چیزیں بنائے. اس لیے وہاں پہ کاٹن انڈسٹری وہاں پہ جو بند پڑی ہے اس کو ادھر لے آئیں. آپ بال پوائنٹ تو بنا نہیں رہے. آپ کو پتا ہے اس وقت اسٹیشنری یہ بال پوائنٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی امپورٹ کتنی ہے؟ 20 ارب روپے کی. 20 ارب روپے کی آپ یہ خالی پینسلیں منگوا رہے ہیں. اس کا ایک کارخانہ لگا دو. یہ تو جب تک پلاننگ کمیشن میں لوگ اچھے نہیں بیٹھیں گے, رائٹ مین رائٹ جاب نہیں ہوگا, ملک کیسے ترقی کرے گا؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے سادگی چاہیے, سادگی چاہیے, سادگی چاہیے. سادگی اگر سیکھنی نہیں آتی تو 16 سال جو کمائلہ نے جو ایز اے پرائم منسٹر جرمنی میں رول ادا کیا ہے, جس طرح نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر اس وقت رول پلے کر رہی ہے, اور خدا کے لیے خواتین کو دے دو سارا کچھ. یہ کیا جینڈر پرابلم میں ہم نے ملک کو پھنسا رکھا ہے. اس سے نکلنا پڑے گا, اور ہمیں ایکولیٹی بیس پہ, رسپیکٹ بیس پہ, ایک دوسرے کے پیار سے اس ملک کو چلانا پڑے گا, نہیں تو اس طرح قومیں تھوڑی ترقی کریں گی. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے یہ خواتین کی بات کریں, ہماری جو پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ, آپ ان کے کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ بحیثیت ایک عورت کس طریقے سے ایک صوبے کو لے کے چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی, مریم صاحبہ کے پاس فادر کا ایکسپیرینس, اپنے چچا کا ایکسپیرینس, اور کچھ ایڈوائزر اچھے رکھے, سارے نہیں. اس کی وجہ سے مریم صاحبہ کامیاب ہیں. اور مریم صاحبہ کا جو سٹیپ ہے انصاف فوراً دو, یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مگر یہ کام تو عدالتوں کا تھا, یہ سی ایم کا کام یہ نہیں تھا. بالکل. اس لیے سی ایم اچھے کام کر رہی ہیں, مگر کچھ اخراجات پہ میرا ان پہ آبجیکشن ہے. اگر وہ اپنے اخراجات کم کر لیں, وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاز سی ایم صاحبہ نے نہیں خریدا, یہ بیوروکریسی نے انہیں بتایا جی یہ آپ کا انسینٹیو ہے, یہ آپ لے لیں, کیونکہ اس میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی دیہڑی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اصل بات یہ ہے کہ جب بیوروکریسی کے میں خلاف نہیں ہوں, بیوروکریسی کی پالیسیوں کے خراب ہوں کہ اتنی مالش کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں سی ایم صاحبہ ڈوئنگ ویل. اس وقت پاکستان کے تمام سی ایم میں سے ہماری سی ایم بہتر کام کریں. اچھا سر, یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو سولر سے کس چیز کا ڈر ہے, اور ہماری آئی پی پی سے کب جان چھوٹے گی؟ کیا معصومانہ سوال کرتی ہیں اور جو آپ میرے سے سننا چاہتی ہیں. علی بابا 40 شور کا مفاد ختم ہو رہا ہے. اچھا, وہ ساری آئی پی پیز تو ان کی ہیں. اس وقت آپ حیران ہوں گی کہ $5 ارب سولر پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. $5 ارب. جی, $5 ارب میرے جیسے آپ جیسے غریبوں کے پیسے لگ چکے ہیں. اور اب ان کو اللہ میاں کے سورج سے بھی تکلیف ہے. سر یہ مفت ہے, اور دیکھیں اور کل کو آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگے گا, جس طرح ہاسپٹل میں آئی سی یو پہ لگتا ہے. اور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. سب سے پہلے حکومت نے خود 100 KVA کا 100 میگا واٹ کا قائد اعظم سولر پارک لگایا. کیا بتاؤں, ریگستان میں آئے ہائے ہائے ہائے, افسوس ہوا انجینئروں پہ, افسوس ہوا اس بیوروکریسی پہ جنہوں نے ریگستان میں سولر یونٹ لگوا دیا. یہ تکلیفیں ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک یہ سمجھتے نہیں, ایک یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اور ریگستان میں کیا کام تھا قائد اعظم سولر پارک کا؟ 100 میگا واٹ 8 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے, کیونکہ سارے سولر کے اوپر ریت آ گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ ایک خوبصورت کھانا بنانے کے بعد اس میں 1 چمچ مٹی کا ڈال دیں,
یا 2 چمچ نمک کے ڈال دیں وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ پالیسی ہے بیوروکریسی کی. اس لیے تو میں بیوروکریسی کے خلاف بات کرتا ہوں. اور بھائی کوئی کام اچھا صاف پانی میں اگر کامیاب ہو, پی آئی اے میں کامیاب ہو, اسٹیل مل میں کامیاب ہو, ریلوے میں کامیاب ہو, کوئی ایک کامیابی تو بتا دو اپنی. نہیں, صرف ان کو اپنی بوٹی کھانے کے لیے اگلے کی گائے ذبح کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں رائٹ مین رائٹ جاب کریں. ہر بندے کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. خدا کے لیے کچھ عقل لے لیں. قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی. بالکل. بس سر لاسٹ کویسچن آپ سے کہ پاکستان میں جو چیریٹی ہے وہ سالانہ کتنی ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ پاکستان میں چیریٹی تقریباً 800 ارب روپیہ 800 ارب سال کی چیریٹی ہے. اور درباروں اور جو دسترخوان لگے ہیں وہ علیحدہ ہے. اگر یہ چیریٹی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ادھر افریقہ والا حال ہو جانا تھا. اچھا. یہ چیریٹی کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ابھی لوگوں کے گلے نہیں پڑ رہے. یہ قدرتی بات ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے, تو اللہ پاک خاموش رہے. دوسری دفعہ بھی خاموش رہے, تیسری دفعہ بھی اللہ پاک خاموش رہے. تو چوتھی دفعہ اللہ پاک نے فرمایا وہ دیکھو نیچے, اس کا دسترخوان نہیں بند ہو رہا. وہ فرعون تھا. اور ہمارے فرعون ایسے ہیں کہ وہ فرعون مر کے مصر کو امیر کر رہا ہے, ارب پتی مناتا ہے ہر سال. اور ہمارے فرعون ایسے ہیں کہ زندہ کو کھا جاتے ہیں. یہی میں بتا سکتا ہوں. سر بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا سر, پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہے؟ جیسے ابھی بجٹ آیا اور حکومت نے تو یہ کہا تھا کہ بڑا عوام فرینڈلی ہے, بٹ آپ بھی ناراض نظر آ رہے ہیں بجٹ سے. اور جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, ایک 25 پیسے ایک آدمی کے پاس نکل رہے ہیں ڈیلی کا, جس میں اس نے اپنی صحت کے اوپر یعنی کہ دوائیوں کے اوپر لگانے ہیں, اور 25 پیسے میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ پیناڈول کی ایک گولی بھی نہیں آتی ہے. ایسا ہی ہے سر. سر تو اب بتائیے گا پاکستان ترقی کس طرح سے کرے؟ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. انصاف ودن 30 days. انصاف ودن 30 days. اگر انصاف اور ایجوکیشن آ گئی تو پاکستان 5 سال کے بعد اپنی ایکسپورٹ $200 ارب پہ لے جائے گا. صرف 5 سال میں. دیکھیں اگر غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھیں گے تو رزلٹ اچھے آ جائیں گے. وہ تنخواہی نہیں دے سکتا. میں تو کہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے واقعی پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو بیوروکریسی آج کے بعد یہ اعلان گورنمنٹ کر دے, جو بچہ جب تک سرکاری اسکول میں 15 سال نہ پڑھے وہ CSS کا امتحان ہی نہیں دے سکتا, تو پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہی بیوروکریٹ تو چل جائیں گے. ان کو بھی پتا ہو کہ غربت کیا ہے, کیونکہ سکول آپ نے برباد کر دیے ہوئے ہیں. اب آپ نے پرائیویٹ سکول بنائے ہیں. میں تو اب یہ حکومت سے کہوں گا کہ پرائیویٹ سکولوں کا کالجوں کا آڈٹ کیا جائے. اربوں روپے ان کی انکم ہے. مافیا بن گیا ہوا ہے سر یہ تو. صرف مافیا تو چیز ہی کچھ نہیں. میڈیا میں بھی ان کی گرپ ہے. بالکل. انڈسٹری میں بھی یہ لوگ آ گئے ہیں, کنسٹرکشن میں بھی یہ لوگ ہیں. میں کیا کیا بتاؤں, ہاسپٹلوں کے مالک بھی یہی ہیں. اور اب یہ ہمارے نبی پاک فرماتے تھے کہ اگر تعلیم حاصل کرنی پڑے چائنا تک جاؤ. یہ تعلیم کو بیچ رہے ہیں. اور جو قوم تعلیم کو بیچ دے اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. جی تو ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, بہت زبردست باتیں کی میاں صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بک رہی ہے, یہاں پڑھ کوئی نہیں رہا ہے. اور بہت خوبصورت بات کی کہ یہاں پہ ایک لا بنا دیا جائے کہ ہر بچہ یہاں پہ 15 سال سرکاری اسکول میں پڑھے گا, چاہے وہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا بچہ, اور پھر دیکھے گا کہ آپ کا ملک کس طریقے سے ترقی کرتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.